اللہ پاک قبول فرمائے. ڈب بیٹھنا اور بھائی ذیشان صاحب کی محنت کرنا اللہ قبول فرمائے. میں جس وقت نا کسی گھر کے اندر محفل پڑھنا ہے کوئی بھی موقع مل جائے اکثر ملتا رہتا ہے تو میں ایک گل ضرور درود پاک کے حوالے نال کرنا ہوتا ہے اٹھے کیوں سارے دوست باپ جڑے بیٹھے ہیں ساری ماواں اور بہناں بھی بیٹھیاں نے یقین کر جاؤ دل دی تخت تے ایک جملہ لکھ کے لے کے جانا ہے. حقیقت گل کر رہا میں قرآن دا حافظ بھی ہوں قرآن دا قاری بھی ہوں 8 سال پورے درس نظامی بھی پڑھا ہے. میں نہیں جا کے کل مدرسے گیا آج جناب نے منو علامہ کرنا شروع کیا کیوں ذیشان صاحب آج یقین کر جاؤ سانو گھر نہ لبدا ہوئے اولاد نہ لبدی ہوئے سانو تنگی ہوئے اسی جانا کدے کول ہے کسی پیر کو جانا ہے کسی فقیر کو جانا ہے یا او بابا لبنا ہے جنوں بیچارے نو وضو غسل کرنا بھی نہ آندا ہوئے جڑا فٹ پاس تے بیٹھ کے لوگاں دی تقدیراں بدلدا پیا اسی اون دے کول جانا ہے کہ یار میرا ہاتھ چل چل بھی میری تقدیر بدلے گی یا نہیں. اے ملنگ کہندا ہوندا ہے کہ اگر اس بندے نے کسی بندے کی تقدیر بدلنی ہوتی وہ بذات خود پہلے اپنی تو تقدیر بدلتا جی پہلے اپنی تو تقدیر بدلتا پہلے ایسی جگہ پہ بیٹھتا کہ بندے کو ویکھ کے بھی کیول سبحان اللہ. اسی اللہ کے گھر دے وچ رہن والے 5 ٹائم نماز پڑھان والے جمعہ پڑھان والے اللہ نے توفیق دتی تے تہجد ٹائم بھی اٹھ بیٹھے تے اللہ نے یاد کر لینے ایک وظیفہ دے رہے ہیں ایسا وظیفہ ہے دل دے تخت تے لکھ لیا جے خدا دی قسم کھا کے کہنا تسی کتھے مرضی بھج لو جڑے مرضی ملا دے چلے جاؤ جڑے مرضی فقیر تے پیر چلے جاؤ جو مرضی تے میرا زور ڈالو ساری زندگی مسلط رکھے رہو ساری زندگی ہاتھ دے وچ قرآن پڑھتے رہو ساری زندگی خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے رہو ساری زندگی تسی حج زکات دیندے رہو ساری زندگی تسی جو بھی معاملات کرتے رہو کسی کو کوئی گارنٹی نہیں تو اس بندے نے لاکھاں کروڑوں روپے خرچ کر کے زکات دے صدقہ خیرات کر دیتا ہوئے اللہ ان زکات کو قبول فرما لے لاکھ روپے لا کے اے تو پاکستان تو چل کے حرمین شریفین کی زیارت کرے وہ بندہ جا کے کبے کہ میں سچ لے کے آ گیا میرے کول سچ موجود ہے کہ میں حج کر کے آیا اللہ نے میری حج کو قبول کیتا 5 ٹائم نماز پڑھی لیکن کسی کو گارنٹی نہیں کہ فجر کی نماز قبول ہوئی ظہر کی نماز قبول ہوئی عصر کی نماز قبول ہوئی مغرب کی نماز قبول ہوئی عشاء کی نماز قبول ہوئی نماز جشن ہو نماز مبین ہو نماز تہجد ہو کوئی بھی نماز ہو قرآن جتنا مرضی پڑھ لے لیکن کسی سے کوئی سچ موجود نہیں گارنٹی موجود نہیں کہ میری عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی خدا کی قسم کھا کے کہنا باعثیت قیام دن باعثیت ادنا سا دین کا خادم جہاں تک کہ اپنے دل کے نال خلوص کے نال محبت کے نال پیار کے نال تصور محمد عربی کا روزہ رکھنا تصور محمد عربی کا مدینہ شہر رکھنا ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا خدا کی قسم کھا کے کہنا میرا رب قبول جنہوں یہ سمجھ آئی ہے کہ ایک باری اونچی آواز نہ کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ اینی گل سمجھ آئی ہے نہیں یہ حقیقت ہے کہ نہیں اسی نماز پڑھنے ہاں ساری کوئی گارنٹی نہیں ہے پتہ نہیں اللہ نے قبول کی کہ نہیں امید ہے نا کہ اللہ قبول کرتا ہے اسی زکات دینے ہاں اللہ قبول کر لے سمجھ آ رہی کہ نہیں اسی اپنے پتر کو جس رات لا دینے ہاں اچھے رات ہے اللہ قبول کر لے کسی میں کوئی گارنٹی موجود نہیں ہے لیکن صحیح حدیث سے اٹھا امام بخاری کو اٹھا میرے امام مسلم کو اٹھا ترمذی شریف کو میرے تیرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے والی شان میرے محبوب کی پہلی حدیث سے مبارکہ میرے قریب نے ارشاد فرمایا میرے محبوب نے میرا امتی میرا غلام مجھ پر کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت کسی بھی گھڑی کسی بھی لمحے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے تو اس کا درود مجھ پر پہنچایا نہیں سکتا. اور آخری بات ایک اور کر رہا تو جی ذیشان صاحب ہم بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر
وضو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بغیر وضو کے قرآن، بغیر وضو کے حج نہیں کر سکتے، لیکن یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسی عبادت ہے، بہتر تو یہ تھا نا، اچھا یہ ہے، بہتر بھی یہ ہے ہم باوضو ہو کر پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کے جیسے یہ پھولوں کی پتیاں سجائی ہیں ایسے پھولوں کا دستہ رکھ کے میرے آقا کی ذات پر درود پاک پڑھے، خدا کی قسم اٹھا کے کہنا تیرا درود پاک پڑھوں تو پہلے مدینے والا تیرا درود اپنے پاس بجا لیتا ہے، اپنے پاس درود پاک بلا لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ پہلی سنائی میرے آقا نے فرمایا کہ ہو نہیں سکتا ہے کہ اس کا درود پاک مجھ تک پہنچایا نہ جاتا۔ دوسری حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میرے غریب آقا اس سے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادھر توجہ کرنا، یہ ایسے کمال کے نسخے ہیں، یہ ایسے کمال کے موتی ہیں، یہ اور کہیں کسی جگہ سے نہیں ملیں گے، یہ سب کے لیے ہے، جو ایمان والا ہے، جو مسلمان ہے، جو اگرچہ چھڑتے دل رکھتا ہے، یار کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت کسی بھی آپ ٹائم درود پاک پڑھنا شروع کر دے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر درود پاک پڑھتا ہے نا، کسی بھی جگہ پر کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر درود پاک پڑھتا ہے، میرے محمد نے یہ پکارا ہے، میرے محمد نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی قسم ہے اس بندے کا پڑھا ہوا درود پاک جو مجھ پر پڑھ رہا ہے درود پاک، اس کا درود پاک پڑھنے والے کا میں نام بھی جانتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، اس کے دادے کے نام کو بھی جانتا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ یہاں تک کہ جس جگہ پر وہ بندہ یعنی درود پاک پڑھ رہا ہے میں اس جگہ کو بھی پہچانتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں ہم بیٹھے نشان صاحب کے گھر میں، اللہ پاک نے سونا گھر عطا فرمایا اور ابتدا کی میرے محبوب کے ذکر درود پاک سے، ابتدا کی میرے محبوب کے ذکر خیر سے، ابتدا کی اللہ کے کلام سے، یہ سب سے بڑی نشانی ہے جس جگہ پر حدیث مبارکہ ہے، جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے 40 دن وہاں پہ شیطان نہیں آتا ہے، وہاں پہ 40 دن شیطان نہیں آتا ہے، تو اس لیے ہم پھر کیا کہتے ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کر ارشاد ہوتا رہے گا وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، ہم یہ کہیں کہ ہمارا کمال ہے، نانا مسلمان۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر 3 اصول بیان فرمائے ہیں نعمت کے، ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ جس وقت اللہ کی نعمت ملے نا اس وقت شکر ادا کرو، اس وقت کیا کرو شکر ادا کرو، یہ پہلا اصول قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا۔ جب تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے اس وقت کیا کریں اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسرا اصول میرے رب نے قرآن کے اندر فرمایا جب وہ نعمت تجھ تک پہنچ جائے پھر اس نعمت کا چرچا کر۔ اللہ دا گل سمجھ تو نہیں آئی، اسی وہ دی چرچا کر رہے ہیں، اے اسی وہ دی الحمدللہ گلی گلی نگر نگر کھر کسرے کسرے شہر شہر ہر جگہ پر یقینی نعرہ لگا رہے ہیں دنیا والا تجھے کیا پتا کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا، دنیا والا تجھے کیا پتا کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا، دولت دو جہاں مل گئی دامن مصطفیٰ دولت دو جہاں مل گئی دامن مصطفیٰ مل گیا۔ فرمایا کہ دوسرا اصول یہ ہے کہ جب رب کی طرف سے وہ نعمت تجھ تک پہنچ جائے پھر اس کا چرچا کرو۔ تیسرا اصول میرے رب نے فرمایا جب اس کا چرچا بھی ہوئے ساتھ ساتھ اس کی خوشی بھی مناؤ، ساتھ ساتھ اس کی خوشی بھی مناؤ۔ اب یہ دیکھو ایک چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹی سی بات کہ اللہ پاک کی ہر دی ہوئی نعمت ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ہے،
ہر چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. میں کہیں کسی دور جگہ پر نہیں جاتا. انسان اپنے جسم کے اندر دیکھے نا ایک ایک اعضاء جو ہے اللہ کی نعمت کا شمار نہیں کر سکتا جو اللہ نے عطا کیا. بروز قیامت کے دن جب بندے کو لایا جائے گا نا اللہ پاک کے حضور میں, بڑی توجہ سے یہ بات سننا ہے, یقین کر جائے. ہم جیسے ملنگ جو ہیں یعنی عبادت و ریاضت کرنے والے مال میں آ جاتے ہیں, غرور اور تکبر میں آ جاتے ہیں. یار ہم نے اتنی محنت کی, پہلے حفظ کیا, پھر قاری بنے, قرآن میں دین بنے, اب کبھی نماز نہیں چھوڑی ہم نے, کبھی قرآن نہیں چھوڑا ہم نے, پڑھاتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, گلی گلی جا کر نعرہ بھی لگاتے ہیں. ہم جیسا کوئی ولی کوئی نہیں, ہم جیسا کوئی عبادت و ریاضت کرنے والا کوئی نہیں. بروز قیامت کے دن جب ایک بندے کو رب کے حضور میں لایا جائے گا, میرا رب اس کو فرمائے گا اور فلاں بندے کو لایا جائے, وہ بندہ پتہ ہے بروز قیامت کے دن کیا کر رہا ہوگا؟ وہ نعرے لگا رہا ہوگا, وہ نعرے لگا رہا ہوگا, کہے گا میں نے نمازیں پڑھی ہیں, میں نے روزے رکھے ہیں, میں نے حجیں کی ہیں, میں نے زکاتیں دی ہیں, میں نے جہاد کیا ہے, میں نے جانیں دی ہیں, میں نے کافروں کی جانیں دی ہیں. وہ نعرے لگا رہا ہوگا, کچھ چیز پکار رہا ہوگا. میرا رب فرمائے گا فرشتوں کو پہلے ان لے کے, پہلے ان لے کے جب رب کے حضور میں لایا جائے گا, میرا رب فرمائے گا 10 وون 10 کی کیتا ہے بندہ, یا اللہ تیری نماز پڑھی میں, یا اللہ تو قرآن پڑھا, قرآن پڑھے, یا اللہ نمازیں تہجد پڑھی, نمازیں چاشت پڑھی, نمازیں ابابین پڑھی, نمازاں ساسیاں پڑھی, میں سے کہتا بھی دیکھنا, آج بھی میں ہر سال کرتا رہا, سال میں جدا عمرے بھی کرتا رہا, یا اللہ میں ہر کام کرتا رہا, میں اپنی عبادت کے ذریعے, میں اپنے اعمال کے ذریعے میں جنت میں جاؤں گا. میرا رب پتہ کیا فرمائے گا؟ فرمائے گا انہوں سیر کرتا ہے, انہوں سیر کرتا ہے. بندہ بڑا پریشان ہوئے گا, وہ ساری زندگی عبادت و ریاضت کرتا رہا, پھر بھی میرا رب فرما رہا ہے انہوں سیر کر کے وجہ کی ہے. میرا رب فرمائے گا ان دے جسم دے وچوں ان کو وہ ایتھے ایک سال ذرا سی وہ سانس لے رہے نا, میرا رب فرمائے گا کہ اس بندے کو بولو ایک سال, وہ بندہ ایک سال دے گا. میرا رب فرمائے گا کہ ایک سال ترازو میں رکھ دیو, ان کی پوری زندگی کی عبادت اور ریاضت ایک ترازو میں رکھ دیو. جس ٹائم وہ ترازو دے پلے دونوں پلیاں دے ایک سائڈ تے ساتھ, ایک سائڈ تے پوری زندگی کی عبادت اور ریاضت, میرے رب دی دی ہوئی نعمت صرف ایک جڑی اسی سانس لے رہے ہیں, ایندا موازنہ ساری عبادت اور ریاضت نہیں کر سکتی. قیامت کے دن اس بندے سے ایک حساب جاری ہو جائے گا. اسی وجہ تو کہنے ہیں کہ ساری دنیا کی نعمت ایک پاس ہے, محمد نبی کی نعمت میں رب دی طرف سبحان اللہ, ایک پاس ہے. اور ایک اور گل جب کرتا جانا, اے گمان آنا ہوتا ہے گا کہ دونوں شعر بھی سنا گا تو سور بھی سنا گا, لیکن مجبوری بن گئی سمجھاری نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ہو جاتا ہے بات کا. اللہ پاک ساڑھی حاضری کو پوچھنا ہے بس. اچھا ایک اور گل کرتا چاہوں, سب نعمتوں تو بڑی اللہ پاک نے ساڑھے میرے محبوب کی نعمت عطا فرمائی. اور دیکھو سانو بنایا, اے دیکھو سونا گھر عطا فرمایا, اے پانی, اے شہد, اے جناب کی ہر چیز, شجر و پہاڑ, ہر چیز اللہ پاک نے عطا فرمائی. تو سن والے بھائی ہر چیز نعمت عطا فرمائی, لیکن اس ساری نعمتوں کا نہ ہوگا, ایک نہ ہوگا. دیکھو کھانا ایک نعمت, پانی ایک نعمت, سانس ایک نعمت, زندگی ایک نعمت ہے. زندگی ہمیشہ واسطے نہیں, ختم ہو جانا, سانس رک جانا, کھانا ہم کھاتا ہے فنا ہو گیا, زندگی ختم ہو گئی. اے راتوں, اے دن, اے زمین, پہاڑ, سب کچھ ہر چیز فنا ہونے والی ہے. لیکن خدا دی قسم اٹھا کے کہنا مسلمانہ, حضرت آدم تو لے کر قیامت تک ہر چیز آنے والی فنا ہو جانے والی ہے. لیکن اگر کوئی باقی چیز رہنی ہے یا رب العالمین کا نام رہنا ہے یا محمد کی ذات, یا محمد کی ذات رہنی ہے, اور کوئی چیز نہیں رہنی, بلکہ رہنی ہے کہ محمد عربی کی ذات رہنی ہے. اس وجہ تو بغداد شریف کا ایک چھوٹا جا علاقہ اتنے سادگی محفل, آخری گل ہے جناب,
محفل ساتھ بڑی توجہ میں گانے سننی درود پاک دے حوالے نال آخری گل کیوں جی ذیشان بھائی جیسے اسی یہ محفل سجائی وہ محفل اس انداز میں اندر سی اج بھی اصل کئی اسی محفل جڑے توجہ کرائے اپنی گل بات ختم کرائے اسی بھی اج کئی این علاقے جانے نا مالا ٹاؤن گلبرگ ڈی ایچ ڈی جانے سانو بلان واسطے مثال دو ایک جملہ لکھتے کہ پرائیویٹ محفل یہ مطلب کی ہوتا ہے جی بھی صرف چند افراد گھر سے ہوں گے باہر کسی نے آنے کی اجازت نہیں ہے کی سمجھا رہی ہے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے نا جیسا کہ بھائی قمر صاحب نے پہلا شعر یہ پڑھا تھا محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں بغداد شریف میں نا جی ایک محفل سج گئی انہوں نے کارڈ چھپائے توجہ انہوں نے کارڈ چھپائے گھروں میں کارڈ باندھ دیے اپنی برادری کو بانٹے اپنے منصب والوں کو بانٹے اپنے عہدے والوں کو بانٹے وہ کسی وزیر کی محفل تھی لیکن وقت کا اس وقت بہت بڑا عالم دین وہاں پہ خطیب تھا بات چلتی یہاں تک کہ ایک چھوٹے سے محلے میں رہنے والی ایک بتونی کے ہاں پہنچ گئی ان کا کہ یہاں پہ میرے محبوب کی درود کی محفل ہے تو میں محفل سننے کے لیے آئی ہوں میرے ساتھ میری بیٹی بھی موجود ہے تو ہم محفل سننے کے لیے آئے ہیں شاید اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لے انہوں نے کہا کہ وہ جو دروازے پہ کھڑا ہوا گارڈ تھا انہوں نے کہا کہ تیرے پاس کوئی کارڈ ہے کوئی تیرے پاس سجدہ ہوئے تیرے پاس کوئی ایسی نشانی ہوئے وہ میں نے کسی کو کہا دے تو دونوں میں محفل میں جام دیں گے توجہ میں کار سنے دے گا پھر توجہ وہ کہاں نے روک لیا بی بی نے کیا ہے راؤ نے کیا حضور کی محفل ہوئے حضور کی ذات میں درود پاک پڑھنا ہوئے تو کی کہنے کسی کارڈ کی ضرورت پڑے گی نہ بلکہ میرے محبوب کی جتھے محفل ہوئے گی بغیر سجے میرے محبوب بغیر سجے صدرند ہے لہذا اسی بھی آگے کہاں نے روک لیا انہیں کہا نہیں تیرے پاٹے پرانے کپڑے تیرے جناب کی میرے کچھلے کپڑے ایتھے آن والے وقت دے وزیر کی مشیر نمبردار تے چودھری ایتھے آن والے بڑے بڑے جناب کی جگیردار ایتھے آن والے بڑے بڑے بادشاہ ایتھے تیرا کوئی کمال نہیں ہے تیرا ایتھے کوئی حال نہیں ہے واپس لوٹ جا بی بی بول کے کہتی کی ہے اپنی بیٹی نو اپنی جملے سننا اپنی بیٹی نو بول کے کہتی کی ہے کیا کر میرا محبوب قلعہ میں بھیڑ جانتا ہے نہ محمد کو پہچانتا ہے نہ ساتھ کو پہچانتا ہے اگر اسی اپنی کچی کوٹھی وچ بیٹھ کے بھی میرے محبوب کے درود پاک پڑھ کے محمد اوتھے بھی سن لے مدینے والا اوتھے بھی سن لے گا ماشاءاللہ روندیاں تمہیں ماما بھی جنگا جناب ماں تو ٹھیک کر پیا اپنے گھراں جس ٹائم اپنے گھر گیا نا دروازہ بند کر دیا دونوں ماں بیٹی نے وضو کیتا وضو کرنے کے بعد جناب جی بیٹی کی کہندی اماں ایک نعت تو سنا کیوں جی ایک نعت تو سنا ایک نعت میں سناواں میں نعت سناواں تو سبحان اللہ کہویں تو سناویں تو میں سبحان اللہ کہاں ہن ذرا تسی اونچی آواز بات کرو سبحان اللہ میرے علی دا نے میرا توجہ کریا جی میرے رجبان کریم کے پیارے دے سامنے مولانا اللہ پاک نے ساڈے تے کرم فرمایا اللہ پاک نے ساڈے تے رحمت نازل فرمائی میرے علی دا نے جس گھر دے وچ جس جگہ تے میرے محبوب دا ذکر ہوے جس جگہ تے میرے نبی دی نام پڑھی جاوے جس جگہ تے میرے آقا دی ذات مبارکہ تے درود و سلام پڑھیا جاوے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا تیرے ساری کی ساری عبادت ایک سائڈ دے لیکن میرے آقا دی ذات مبارکہ تے درود پاک پڑھنا عبادت ہے اس وجہ تو علی دا نے اور بغداد شریف کا ایک چھوٹے سے علاقے دے وچ ماں بیٹی میرے محبوب دی درود پاک پڑھن والی محفل تے چلدیاں نے گاڑ لوگ کہندا ہے ماں اپنی بیٹی نوں کہندی ہے چل بھی اٹھ کے اسی اپنے گھر جا کے محبوب دی محفل سجا لینی ہاں مدینے والا ساڈی کوٹھی دے وچ بھی
میرے عزیزان گرامی وقت کا بڑی بہت بڑا بڑی نظام الدین اولیاء آپ کے دروازے سے آ کے جناب کی بوسے پہ دیتا ہے، چمدا پہ ہے، جی دوڑ کے جاتے ہیں اندر اماں نے کہہ دی اماں دوڑ کے آپ دیکھ کے صحیح آیا کون؟ جس ٹائم آئے نا جناب کی اماں دوڑ کے دیکھا ماں یہ چیخاں نکل گئی، اماں ہاتھ جوڑ کے کہہ دی اس غریب خانے کے اتنا بڑا اللہ کا ولی اے نکمی دی عورت دے ایک گناہگار عورت دے دروازے تے آج جملے دے رہے ہیں، آخری جملہ عزیزان گرامی بابا نظام الدین اولیاء کوئی کہنے بی بی تیرا کمال نہیں ہے بلکہ جتنا ٹکرایا گیا سی نا اس ادا نو پھینک کے میرے محبوب نو اتنی ادا پسند آئی، اتنی ادا کمالات لگی، ایک پاک کے ساری رات تو میرے آقا کی ذات درود پاک کرتی رہی، نعتاں پڑھتی رہی، حضرت ابو بکر تو لے کے ٹھنڈے تک سارے صحابہ دی جماعت سارے دے سارے میرے آقا دے نال مل کے تھوڑی کنیز کے آگے کھڑے رہے، تھوڑے دروازے تے آ کے میرے آقا کھڑے رہنے، اے میں جتے بوسا دے رہا نا جتے بوسا دے رہا جتے چم رہا میں اے کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ ایک آمن دے نال دے پاؤں لگے تے صدیق دے یار دے پاؤں لگے نے جس کی وجہ سے میں ایتھے آ کے تیری تنیز نو بوسا پہ دینی ہاں۔ میرے عزیزان گرامی میں اپنا چھوٹیاں ہوں یا بڑیاں ہوں نیت صاف ہوئے دل صاف ہوئے گلو سے دل کے نال میرے آقا کا ذکر کیتا جائے اسی دے تو تک بھی درس دینے ہاں اے اسی تو تک بھی آواز اٹھانے ہاں یار اہتمام کرنے کی ضرورت کونی چار تیرے کو ایک دھی ہے ایک پتر ہے ایک بیوی ہے ماں باپ نے اللہ کی نعمت اتنی خاص دیتی ہے سمجھاری کہیں بڑے ادب دے نال مصلا بچھا انہاں نے ارد گرد بٹھا ہاتھ دے وچ پڑھا تسبیح انہاں دے مصلا بچھا کے جناب جی ایسا اہتمام کر پتراں نوں کہہ دھیاں نوں کہہ پترا تو حسن تو حسین دا واسطہ ڈال دھی نوں کہہ تو فاطمہ تو زہرا دے لگتے جگر دا یعنی واسطہ ڈال اور میں باب حسین علی دا واسطہ ڈالنا اے تے بیت نشان شخص دی محفل دے وچ رمضان شخص دے گھر دے وچ بیٹھ کے محفل پڑھ صرف چند افراد دے وچ خدا دی قسم کھا کے کہنا نہ ریاکاری ہے نہ ہی دکھلاوا ہے نہ ہی حسد ہے نہ ہی بغض ہے بلکہ میرے آقا دی بارگاہ دے وچ مقبول ہی مقبول ہے سمجھاری ایک نہیں تھی اس سے بچا کر پھر ہم کہنے دنیا والوں تجھے کیا پتا کہ ہم فقیروں کو کیا مل گیا دولت دو جہاں مل گئی دامن مصطفیٰ مل گیا آنے کا ٹھوڑا کر بیٹھی ساری میں مقدی مقامات چھتیوں میں ہاری میرا رنگ بھی نہیں میرا روپ بھی نہیں میرا عشق بھی رومی برگا نہیں میری جامی برگی توڑ بھی نہیں میں قسم خدا دی کھانا ہاں میرے سونے جیہاں کوئی اور بھی نہیں اللہ پاک سب سلامت رکھو آباد ہوگی